یہ 114 اور 115ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سننے والا کوئی بھی مخاطب اسے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں۔ تو دن کے دونوں کناروں سے مراد ہے ظہر عصر، اور رات کے کچھ حصے میں اس میں مغرب عشاء اور فجر آ جاتی ہے۔ گویا کہ یہاں پر پانچوں نمازوں کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں، دور کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، یہ اشارہ ہے اس طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا کہ جب انسان 2 نمازیں پڑھتا ہے تو ان کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے تو ان کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے سب معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور سوچیں پھر معاف ہو جائیں گے۔ یہ اس سے مراد وہ ہے جو نادانستہ طور پہ ہو گئے، یا بہت ہی کوئی مطلب قلب پر خواہش کا غلبہ ہوا اور آدمی سے گناہ ہو گیا اور پھر آدمی نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اور اسی بنیاد پر علماء کرام نے بھی فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے اور اس گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لے تو انشاءاللہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ چاہے آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں یا تازہ وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیں یا گناہوں کی مغفرت کی نیت سے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر اختیار کر۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جب ہم کامل طریقے سے عبادات اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پھر حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پھر ہم یہ سوچیں یار روزے تو رکھے ہیں، بڑے تقوی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، حج بھی کیا ہے، لیکن پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، اور یہ اتنا زیادہ ہم سوچنے میں ڈپریشن کا شکار ہو جائیں یا اتنا ہم پر مایوسی غلبہ کر جائے کہ شیطان یہ یقین دلا دے کہ تیرے عمل تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوں گے۔ اس طرح کے خوف میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی دانش میں تو بہت اچھا عمل کیے لیکن اس طرح میں عمل نہ کر سکا جیسے عبادت کا حق ہے، تو عبادت کی ادائیگی میں جو میری کوتاہیاں رہ گئی ہوں مجھے معاف فرما دے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مایوسی کی طرف چلے جانا یہ غلط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھائی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان پر ہم عمل کریں اور اپنا احتساب کریں۔ قرآن اسی لیے نازل ہوا کہ اس کی تعلیم کی روشنی میں اپنا احتساب کیا جائے اور اپنے اعمال کو خوبصورت سے خوبصورت تر کیا جائے، برائیوں کو دور کیا جائے، اپنے آپ کو اچھا اور کامل بنایا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔